اب دیکھیے جب تک یہ مکمل طور پہ صدر تھے 9 ستمبر سے پہلے ان کے پاس مکمل عہدہ تھا، تب تو یہ چاہتے تو کوئی نہ کوئی یہ کام کر سکتے تھے. اب عبوری صدر کے طور پہ 9 ستمبر کے بعد یہ کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے، غیر قانونی ہوگا، غیر آئینی ہوگا. ویسے بھی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور صدر باؤنڈ ہے بائی دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. آئین یہ کہتا ہے کہ صدر عمل درآمد کرے گا وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر. صدر پابند ہوگا کہ اس نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چلنا ہے، ایڈوائس پر عمل درآمد کرانا ہے. وزیر اعظم کی ایڈوائس تو صرف اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی تھی. اس کے بعد اب یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ تاریخ کیا اناؤنس کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. مردم شماری ہو گئی، مردم شماری کے بعد اب حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پاکستان کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے ہی کریک ڈاؤن ہوا یہ کرنسی ڈیلرز کے اوپر، پشاور کی مارکیٹ بند ہوئی، مختلف جو غیر قانونی ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجے جا رہے تھے، منگوائے جا رہے تھے، وہ کاروبار بند ہوا، ڈالر سٹیبلائز ہو گیا ہے. اب تحریک انصاف کو اور ان کے عبوری صدر کو فکر یہ ہے کہ اب پاکستان کو خدا نخواستہ ڈی سٹیبلائز کیسے کریں. اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے سارے معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیں. اور جو سٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے، ڈالر کا ریٹ گرا ہے، معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس معاملے کو بے یقینی کا شکار کر کے پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے وہ غیر مستحکم ہم کر دیں. یہ ان کا کھیل ہے جو اب نہیں چلے گا. یہ بہت ہو چکا، آئی ایم ایف کی ڈیل ڈیلے کرنا، اس کو سیبوٹاج کرنا، غیر آئینی اقدامات اٹھانا. عبوری صدر باز رہیں. ان کو منسٹری آف لا کی طرف سے بھی ایڈوائس آ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے. وہ ویسے بھی عبوری صدر ہیں. آئین اور قانون کے مطابق اب یہ ڈیٹ اناؤنس کرنے کے مجاز نہیں ہیں. کوئی بھی ایسا سٹیپ اٹھائیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا.